اس رمضان المبارک میں خاص کر کے ہمیں ان چیزوں پر توجہ کرنی ہے۔ میری نظر میں وہ 4 چیزیں ہیں، اگرچہ ان کو اور بھی بہت ساری چیزوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور بھی کئی چیزیں اس میں شامل کی جا سکتی ہیں، لیکن اہم چیزیں 4۔ ایک تو نماز کا پڑھنا، نوافل کا پڑھنا، رات کو قیام کرنا، سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، تو اٹھتے وقت تہجد کی نماز کو اہمیت دینا، نماز تراویح کو ذرا شوق کے ساتھ ادا کرنا، نفل کا قیام کرنا، عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور دوسرے نمبر پر قرآن حکیم کی تلاوت کو ذوق شوق کے ساتھ کرنا، اپنا محبت کا، پیار کا رشتہ قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کرنا، اور تیسرا کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا، اپنے مالک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا، اور چوتھا دعائیں مانگنا۔ یہ 4 چیزیں اگر تھوڑی توجہ کے ساتھ اس ماہ مقدس میں روزانہ کے معاملات میں شامل کر لی جائیں، نماز، تلاوت قرآن مجید، استغفار اور دعا۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کے اندر محو رہنے کو پسند کرتے تھے۔ حضور نماز کے اندر شامل رہنے کو اور نماز کو بار بار ادا کرنے کو پسند کرتے تھے۔ ہر موقع پر حضور نماز ادا فرماتے، ہر موقع پر۔ سورج گرہن ہے تو نماز ہو رہی ہے، چاند گرہن ہے تو نماز ہو رہی ہے، بارش نہیں ہوتی تو کریم محبوب علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں، بارشیں کثرت سے ہونے لگیں، طوفان اور آندیاں آنے لگیں تو حضور نماز ادا فرما رہے ہیں۔ جنگ کے موقع پر، بدر کے موقع پر لوگوں کی، صحابہ کی صفیں درست کر کے حضور خود مصلی پر تشریف لے گئے اور نماز شروع کر لی۔ تو ہر وقت نماز کی طرف حضور کی توجہ ہمیں بتاتی ہے کہ نماز پڑھنا، نفل پڑھنا، عبادت کرنا یہ کتنا دلچسپی والا کام ہے، اور مسلمان کا اس کے ساتھ شوق کس قدر زیادہ ہونا چاہیے۔ آج ہم زیادہ بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ ہمارا تعلق باقی سب چیزوں سے مضبوط ہوا لیکن مصلی کے ساتھ کمزور ہوا۔ ہماری بہت ساری اس دور کی جدتوں نے ہم سے ہمارے مصلی کی، استغفار کی، تلاوت کی، دعا کی لذت چھینی۔ اگر ہم تھوڑا لوٹ کر کے آئیں اور کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے، اگرچہ وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، ہم اپنے معمولات جو عبادت کے تعلق سے ان کو مضبوط کریں، موبائل بند کیے جائیں، ایک کونا تلاش کیا جائے، کوشش کی جائے تنہائی کرے انسان اپنے مالک کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں طریقے بتلائے ہیں، ان طریقوں کی روشنی میں انسان اکیلا بیٹھے اپنے مالک کے حضور اور خوب اس کی بارگاہ میں نفل پڑھے، تلاوت کرے، استغفار پڑھے، پھر دعائیں مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، امت کے لیے بھی مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، اپنوں کے لیے بھی مانگے، سب کے لیے اللہ کے حضور سے وہ خیر طلب کرے۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجمع الزوائد میں، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر نماز کے لیے جایا کرتا تھا، تو میں انفرادی انداز دیکھتا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ حضور جب نماز کے لیے چلتے تو چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلتے۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روٹین میں چلنے کا انداز ایک کریمانہ تھا، اس سے ہٹ کر حضور مختصر قدم اٹھاتے اور نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ میں اس خوبصورت ادا پر توجہ کرتا تو میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، زید تم جانتے ہو میں مختصر قدم کیوں اٹھاتا ہوں؟ حضور دلوں کا حال جانتے ہیں نا، تو فرمانے لگے تمہیں خبر ہے میں اختصار کے ساتھ قدم کیوں اٹھاتا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم نوازی فرمائیے، بتا دیجئے۔ تو حضور فرمانے لگے کہ جب تک انسان نماز کی طلب میں رہتا ہے نا، وہ نماز ہی میں رہتا ہے۔ وہ جب نماز کی طلب میں ہوتا ہے تو نماز ہی میں ہوتا ہے۔ تو میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوں، ذرا آہستہ چلتا ہوں، تاکہ جتنا وقت طلب نماز میں ہو وہ نماز ہی میں گزرے۔ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، محبوب کا ذکر بھی اس سے ملاقات ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو سفر ہے نا نماز کے لیے جانے کا، میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا لمبا ہو جائے، اس میں ذرا وقت ملے تاکہ مالک کے ساتھ میں جڑا رہوں، میرا تعلق مضبوط رہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو خاص دلچسپی ہے نماز کے ساتھ، نفل کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندہ سب سے زیادہ قریب پتہ کب ہوتا ہے؟ پہلے تو ذرا ان لفظوں کا حسن ہی ملاحظہ کریں کہ بندہ اور رب کے قریب،
بندہ اور اپنے مالک کے قریب، وہ بندہ کتنی شان والا ہے، اس کا مقدر آج کتنے عروج پہ ہے جو اپنے رب کے قریب ہو گیا۔ حضور فرمانے لگے غلاموں سنو، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا فرمایا سجدوں میں کثرت سے دعا کیا کرو، گویا اس سے مانگ لیا کرو سجدوں میں، اب تمہارا قرب ہے، اب تم جب کشکول طلب دراز کرو گے تو وہ تمہیں عطا کرے گا، جب تم نے اپنا سر سجدوں میں رکھا ہو تو پھر اپنی آرزویں لے آؤ ساری، اب رب تمہارے کشکول بھرے گا، تمہیں خیرات ملے گی، تمہاری طلب سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو عبادت کے ساتھ جب آپ کا تعلق ہوتا ہے تو آپ قرب الہی میں ہوتے ہیں، اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تھوڑی دیر بھول جائیں موبائل کو، تھوڑی دیر چھوڑ دیں دنیا داری کے خیالات، تھوڑی دیر وہ ایک دن چھوڑ کے سارا کچھ بھی تو جانا ہے نا اللہ کے حضور۔ تو آج بھی اگر کچھ وقت کے لیے ترک کیا جائے، اسلام میں رہبانیت نہیں، لیکن حضور تہجد کی نماز پڑھتے تھے، حضور اعتکاف کرتے تھے، غار حرا میں وقت گزارا نبی پاک علیہ السلام۔ کچھ وقت تو ایسا ہو جو انسان اپنے رب کے ساتھ گزارے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو وہ مضبوط کرے۔ دیکھیے حضرت سیدنا یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں۔ یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ شدید علیل تھے، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے صاحب الرائے آدمی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ سخت بیمار تھے اور اسی بیماری میں ان کا وصال ہوا۔ میں ان سے ملنے گیا تو مجھ سے کہنے لگے کہ بھتیجے، حضرت عبداللہ ابن سلام کے بیٹے ہیں نا یوسف بن عبداللہ، تو وہ چونکہ ان کا دوستانہ تھا، کہنے لگے بھتیجے تم اس شہر میں کس طرح آئے؟ تو جناب یوسف بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ آپ کا میرے والد کے ساتھ جو تعلق تھا، جو دوستانہ تھا، اس تعلق نے مجھے مجبور کیا کہ میں آپ کی تیمارداری کروں۔ تو فرماتے ہیں میں تو تیمارداری کرنے گیا تھا، ان کا حال پوچھنا تھا، لیکن یہ لوگ جو حضور کے دین کی تبلیغ کے لیے جذبات رکھتے تھے اور ایک دوسرے کو اللہ کی جانب متوجہ کرنے کا جو جذبہ رکھتے تھے، وہ بڑا انوکھا ہے۔ ایک شخص تیمارداری کرنے گیا ہے تو حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھتیجے میں اس وقت اس کیفیت میں ہوں کہ جھوٹ بولنا بہت برا ہے، یعنی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا کہ اس بیماری میں ہوں کہ جس میں مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ فرمانے لگے اللہ کی قسم میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے، وہ تیمارداری کرنے آئے اور یہ ان کو نماز کی طرف، عبادت کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے پھر 2 رکعتیں نماز پڑھ لے یا 4 رکعتیں نماز پڑھ لے، اخلاص کے ساتھ پڑھے، اچھا وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھ لے یا 4 پڑھ لے، یعنی 2 نفل ادا کرے یا 4 کر لے، اور پھر وہ خلوص کے ساتھ اپنے رب سے مغفرت طلب کرے تو اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ یہ میں نے سنا ہے حضور سے، یہ میں نے خود سنا ہے۔ مرض وصال میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے اندر ہمیں موقع ملتا ہے نماز پڑھنے کا، نماز تراویح کا، رات کے قیام کا موقع میسر آتا ہے۔ ایک تو عشاء کے بعد موقع ملا تراویح پڑھنے کا، ایک یہ کہ ہم کو سحری میں اٹھنا ہے، اور تہجد کی وہ خاص فضیلتیں جو عام دنوں میں کئی دفعہ مشکل ہوتی ہیں، وہ اٹھنا تو ہے۔ اگر تھوڑا سا 10 منٹ پہلے اٹھا جائے، وضو کیا جائے، اچھے طریقے سے کچھ نوافل ادا کر لیے جائیں، پھر سحری کے معاملات میں مشغول ہوا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو۔ اگرچہ یہ لازم کرنا یہ استحبابی حکم ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے فرض قرار نہیں دیا، لیکن حضور شوق دلاتے ہیں۔ فرمایا رات کا قیام، رات کا قیام، ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ اور حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ فرمایا رات کا قیام،
حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ یہ رات کا قیام تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور یہ تمہارے لیے قرب خداوندی کا باعث ہے، یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ رات کا قیام تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا اور یہ تمہیں گناہوں سے روک لے گا، گویا رب کریم تمہیں معافی عطا فرمائے گا، یہ تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ برائیوں کو مٹانے والا ہے رات کا قیام، یہ گناہوں سے روکنے والا ہے رات کا قیام۔ تو نماز کی طرف خاص توجہ کریں۔ اسی طرح کا معاملہ تھوڑا سا ہمیں ذوق کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہیے۔ بہقی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے، سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا تو پڑھ، تو جتنی آیتیں پڑھتا جائے گا رب تیرے اتنے درجے بلند کرتا جائے گا۔ تلاوت قرآن کے ساتھ خاص ذوق۔ رمضان شریف کے اندر گھروں کے اندر اگر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ہم دیکھتے تھے جب دیہاتوں میں ہوتے تھے تو گھر کے اندر بڑا ذوق ہوتا تھا قرآن پاک کی تلاوت کا۔ بہن بھائی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے تیرا کون سا سپارہ ہے، تو وہ کہتے تھے میں کیوں بتاؤں، تو بتا تیرا کون سا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک شوق ہوتا تھا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں قرآن مجید پڑھتا تھا، اس سے قیامت کے دن بھی کہا جائے گا کہ اب تو پڑھنا، تو وہ جتنی آیات پڑھے گا رب اس کے اتنے درجے بلند کرے گا۔ تو رمضان شریف کے اندر خاص ذوق قرآن مجید کی تلاوت کا۔ پھر اسی طرح کا معاملہ استغفار کے ساتھ، نفل پڑھے جائیں، تلاوت کی جائے، اور پھر استغفار کثرت سے پڑھا جائے، استغفار کثرت سے پڑھا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محبوب وظیفہ استغفار پڑھنا، اللہ کے حضور توجہ کرنا، توبہ کرنا۔ حضور تو معصوم ہے، نبی پاک تو معصوم عن الخطا، حضور سے تو معاذ اللہ کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں، اور انبیاء کے بارے میں جو کوئی ایسے نظریات رکھے وہ گمراہ ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرمایا لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، بخشش طلب کرو۔ حضور فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حضور تو معصوم ہے۔ یہ توبہ کس لیے ہے؟ یہ تعلیم امت کے لیے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، یہ ہماری توجہ دلانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ استغفار درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار کی جائے، اپنے رب سے معافی مانگی جائے۔ ہم انسان ہیں، کچھ غلطیاں نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں، بہت کوشش کے باوجود کچھ چیزوں پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے، ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ رمضان کی ساعتوں میں، صبحوں میں، شاموں میں، سحری میں، افطار میں، تراویح میں، تہجد میں اگر اللہ کے حضور استغفار کی جائے، اللہ کے حضور استغفار کی جائے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث اتنی زیادہ انسان کو خوشی دیتی ہے اور رب کی رحمت کو بندے کے اتنا قریب کر دیتی ہے، اتنا اللہ کے قریب کر دیتی ہے کہ انسان جھوم اٹھتا ہے۔ کبھی اس حدیث کے جملوں پر غور کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس طرح رب کی رحمت ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، اور جب حضور اپنی زبان نور سے بیان کرتے ہیں پھر تو یوں لگتا ہے کہ روح کی گہرائیوں تک بات چلی گئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان نے رب کریم کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ اے مالک مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک ان لوگوں کے جسموں میں روح رہے گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ جب اللہ نے اسے کہا نا کہ تو نکل جا، تو مردود ہے، تو اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک ان کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو میرے کریم محبوب علیہ السلام، مدینے والے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، رب کریم نے فرمایا سن او ابلیس، اگر تو یہ قسم اٹھاتا ہے کہ تو جب تک ان کے جسموں میں روح ہے انہیں گمراہ کرتا رہے گا، تو پھر مجھے بھی اپنے عزت اور جلال کی قسم، یہ جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا، یہ جب جب مجھ سے بخشش مانگیں گے، جب جب مجھ سے بخشش مانگیں گے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اور تو نے بھی تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار رمضان میں کیا جائے، اللہ کے حضور معافیاں مانگی جائیں،
اور میں تو کہتا ہوں اپنے لیے بھی مانگی جائیں، دوسروں کے لیے بھی مانگی جائیں، استغفار سے وہ مان جاتا ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے عبادت کا مغز، یعنی دعا۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کچھ دکھ ہیں وہ کہہ دو تو تمہاری بیماریاں ہلکی ہو جائیں گی، دل کے بوجھ اتار دو، تم کہہ دو کسی سے اپنے غم تاکہ تمہارے دل ہلکے ہو جائیں۔ اب کچھ غم بڑے ذاتی قسم کے ہیں، بندہ کسی سے کہہ ہی نہیں سکتا، بڑی نجی قسم کے کچھ دکھ ہیں، کسی سے کیسے بیان کرے؟ تو ہمارے دین نے ہمیں دعا سکھائی۔ معنی کیا ہے؟ جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دو تاکہ تمہارا دل بھی ہلکا ہو، تمہاری عزت بھی محفوظ رہے، اور تم نے کہا بھی اس طبیب کے سامنے جو سب سے بڑھ کر شفا دینے والا ہے، کہا اس مالک کے سامنے جو سب سے زیادہ خزانے بانٹنے والا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ اسی ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور اسی ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو رب کے نزدیک، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی چیز کوئی نہیں، اس سے بڑی اکرام والی چیز ہی کوئی نہیں اللہ کے حضور۔ تم اپنے رب سے جب مانگتے ہو تو بڑے معزز ہوتے ہو، دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، دکھ سناؤ گے تو عزت میں کمی آئے، لیکن جب تم اللہ سے مانگتے ہو، مالک کے حضور کشکول طلب دراز کرتے ہو، تو اس سے بڑی عزت والی چیز کوئی نہیں۔ پھر ایک دل میں سوال آتا تھا کہ کتنا کو مانگیں، مالک سے کتنا سوال کریں، کس قدر طلب کریں؟ تو بہقی شریف میں حضور نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ لو، ہر چیز اپنے رب سے طلب کرو، حتیٰ کہ نمک ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی مانگنا ہو تو مالک سے ہی مانگو۔ اللہ کے حضور عرض کرو اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، تمہارے ہاتھ وسیلہ جو آ گیا ہے مدینے والے محبوب کا، اس کی بارگاہ سے مانگو، بار بار مانگو، کئی بار مانگو، اور اپنے لیے بھی طلب کرو، دوسروں کے لیے بھی طلب کرو، امت کے لیے طلب کرو، ملک و ملت کے لیے طلب کرو۔ تو رمضان شریف کی پہلی نشست میں ایک تو ہمیں اپنی عبادت کو، اپنے نوافل کو، اپنی نماز کو مضبوط کرنا ہے، کوشش کریں قضا نمازوں پر بھی توجہ دی جائے، یہ بہت بڑا قرض ہے اور یہ ہم ہی ادا کریں گے تو ادا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ تیسری بات یہ کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کیا جائے۔ اور چوتھی بات دعائیں مانگی جائیں۔ رمضان کی گھڑیاں بڑی قبولیت والی ہیں، بڑی قبولیت والی ہیں۔ افطار کے وقت جو بندہ مانگتا ہے رب اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ان اوقات میں اللہ سے مانگا جائے اور خوب مانگا جائے۔ رمضان شریف میں 3-4 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے ہم نے، خاص۔ ایک تو رمضان شریف میں قرآن پاک سے خاص محبت فرمائے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خاص محبت۔ الحمدللہ ہمارے ہاں قرآن کے عالم بھی موجود ہیں، حافظ بھی موجود ہیں، بلکہ مسجدیں کم ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ لئے مدارس کی خدمات ہیں اللہ کے فضل سے، قراء بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اب ضرورت ہے قرآن پاک سے محبت کرنے والوں کی، تو خوب ارادہ کریں کہ قرآن مجید سننا ہے۔ ہم کھڑے رہتے ہیں، پاسپورٹ کے دفتر بھی 1.5 گھنٹہ لوگ کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر میں بھی کھڑے، امیگریشن کی لائنوں میں بھی کھڑے۔ نیت کریں کہ میں نے جم کے قرآن مجید سننا ہے، اور جس مسجد میں پہلی تراویح شروع کریں کوشش کریں کہ ساری تراویح اسی میں پڑھی جائے، اور خاص ذوق کے ساتھ خاص درود شریف پڑھیں باواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے دوست درود شریف پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نیک بندوں کی یاد میں آج کی اس محفل پاک کا انعقاد ہے۔ دنیا تیزی سے بدل گئی، حالات نے عجیب و غریب سررخ اختیار کر لیا۔ تصوف اور طریقت کے نام پر کچھ لوگ تو بالکل منکر ہی ہو گئے اس خوبصورت طرز تربیت کے، اور کچھ لوگوں نے عجیب و غریب سے فلسفے اختیار کر لیے۔ میں نے کہا تھا موبائل نہ چلائیں بیٹا، اب آپ ادھر دیکھ رہے ہیں میری طرف دیکھنے کی بجائے، کمال ہو گئی۔ موبائل نے تو آپ کے پاس رہنا ہے، میں نے تو چلے جانا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ آپ ویڈیو بنوانے آ رہے ہیں، آپ نے تو کہا تھا تقریر کرنی ہے۔ تو یہ جو یہاں قریب قریب بیٹھے ہیں ان کے لیے تو تقریباً منع ہے، کیونکہ یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ سے تو میں نے بات کرنی ہے، اور پیارے بھی بڑے لگ رہے ہیں آپ مجھے۔
اس لیے چھوڑیں اس کام کو. توجہ, کتنے سارے کیمرے لگے ہیں, یہ دے دیں گے آپ کو سارے انشاءاللہ تعالی. میرے بھائیوں, کچھ لوگوں نے عجیب و غریب سی تشریحات کر لیں تصوف کی. کسی نے کڑے پہن لیے, کسی نے بال بے تحاشا بڑھا لیے, کسی نے عجیب و غریب رنگ اختیار کر لیا, اور بہت ساری بے دینی اس کے اندر ڈال دی. ایک تو یہ ہے کہ ہم تصوف کا, طریقت کا, اللہ کے بندوں کا پتہ کسی شخص سے پوچھیں, کسی کتاب کو دیکھیں, تو لوگ مختلف الخیال دنیا میں ملتے ہیں. ایسا نہ کریں کہ رب کے قرآن سے ہی پوچھ لیں اللہ کے بندے کس طرح کے ہوتے ہیں, تاکہ بہت سارے فکری الجھاؤ سے اور ذہنی تضاد سے اور مزاجوں کے انتشار سے بچا جا سکے. کسی فلسفے میں نہ الجھیں, جبے کبے کو نہ دیکھیں, کسی قسم کے کسی الجھاؤ کا شکار نہ ہوں, اللہ کا قرآن پڑھیں. اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, فرمایا رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں, جو آہستگی سے چلتے ہیں. زمین معنی کیا ہے؟ وزادار لوگ ہوتے ہیں, بردبار ہوتے ہیں, تحمل مزاج ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. رحمان کے بندے آہستگی سے چلتے ہیں, کوئی تیزی, کوئی پریشانی, کوئی جلد بازی ان کے مزاج میں نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے, وہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو قالوا سلاما, وہ کہتے ہیں بھئی تمہیں سلام ہو. یہ ان کا دن ہے. ایک تو وزادار زندگی گزارتے ہیں, دوسرا الجھتے نہیں جاہلوں سے, اور تیسری بات قرآن نے بیان کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. کتنی تیزی ہے ہماری طبیعتوں میں, الجھاؤ ہے, پریشانی ہے. دیکھیں نا, یہ اللہ کا گھر ہے. بعض اوقات ہم مسجد میں آتے ہیں, سلام لینا یا ہاتھ چومنا یا میرا نعرہ لگانا یا میرے لیے اٹھ, اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے تو فائدہ اس بات سے ہوگا کہ آپ میری کوئی بات مان لیں اور اس پر عمل کریں تاکہ اللہ میری بھی بخشش کا کوئی سامان بنائے. لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب سی بے چینی ہے, بے قراری ہے. میں بہت ساری جگہوں پہ اب جا نہیں پاتا کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضری دینے چلا گیا تو وہ شور ہوا, پکڑ دکڑ, آنا جانا, جس طرح ابھی ماشاءاللہ سے آپ نے نہیں کیا, اسی طرح سے ہی. پھر کیا کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ جب لوگ ایک دوسرے پر گریں گے, بوڑھوں کو تکلیف ہوگی تو بہتر ہے نہ جائیں. آزمائش ہو جاتی ہے بزرگوں کے لیے. ٹھہراؤ پیدا کریں. اللہ کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں, ٹھہراؤ ہوتا ہے, بردباری ہوتی ہے, تحمل ہوتا ہے, طبیعت میں سکون ہوتا ہے. آج بے چینی ہے, بے قراری ہے, جلدی بڑی ہے لوگوں کو. ہمارے طالب علم, ہمارے بچے جن کے پاس ڈگریاں ہیں وہ بھی بڑے ذرا جلد باز ہو گیا. دین کا کام کرنے والے ابھی بیچاروں کو جمعہ 8 دن ہوتے نہیں, کوئی دینی کام کرتے تو وہ پوچھتے ہیں انقلاب کیوں نہیں آیا, کب حالات ٹھیک ہوں گے, کب انقلاب. بھائی ابھی تو آپ چلے ہیں, آپ ڈیوٹی دیں, اذان وقت پہ پڑھے, مسجد کھولے, نمازی اللہ بھیجا کرتا ہے. اللہ کے بندوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. جلد بازی, طبیعت کی بے چینی, بے قراری, یہ پریشان کرتی ہے. حلم, بردباری. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نا نبی پاک علیہ السلام کے مہمان آیا کرتے تھے تو بعض اوقات مجھے قرض لے کر بھی میزبانی کرنا پڑتی تھی حضور کے مہمانوں. ایک یہودی تھے, انہوں نے مجھ سے کہا, اس یہودی آدمی نے, کہ یار ادھر ادھر سے جو قرضہ لیتا ہے تو مجھ سے لے لیا کر. کہتے اس نے قرضہ دیا, ایک وعدہ ہو گیا اتنے وقت کے بعد تمہیں پیسے دے دوں گا. ابھی وعدے میں 3 دن باقی تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام
مدینہ شریف کے ایک بازار سے گزر رہے تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاک بارگاہ میں حاضر تھے۔ وہ یہودی آ گیا اور آ کے نبی پاک علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگا۔ وہ جناب بلال نے قرض لیا تھا، واپس کریں، تو حضور نے فرمایا ابھی تو وعدے میں ٹائم ہے۔ کہنے لگا آپ دیں، اور اس نے بڑے سخت لفظ کہے۔ کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں، سننے والے کمال کرتے ہیں۔ اس نے سخت جملے کہے۔ حضرت عمر نے تلوار پہ ہاتھ رکھ لیا۔ نبی کریم فرمانے لگے مسکرا کے، تو میں عمر جلدی نہ کر یار، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ یہ جو بے چینی ہے نا، بے قراری، آپ نہ لڑائی کر کے فتح نہیں حاصل کر سکتے، بحث کر کے فتح۔ آپ نے ایک بات کی، آپ کا مخالف 3 کرے گا، پھر آپ کو 6 کرنی پڑیں گی، پھر وہ 9 کر دے گا۔ تو اس نے ایک بات کی، آپ چپ رہیں، اس نے 2 کی، آپ چپ ہیں، 3 کی چپ ہیں، 4 کی، آخر میں وہ کہے گا اوے تو میں نے پاگل سمجھنا، اب وہ بولدا کیوں نہیں؟ تو چپ رہ کے تو سامنے والے کو پاگل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے درویشوں نے کہا تھا جتن جتن تہار کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرا، اوے جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ حضور فرمانے لگے عمر جلدی نہ کر یار، ٹھہر جا۔ حضور فرمانے لگے عمر اس طرح کر، فلاں جگہ پہ کھجوریں پڑی ہیں، اسے وہاں لے جا اور تول تول کے دے کھجوریں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں انہیں ساتھ لے گیا، مجھے ذرا غصہ تھا، وہ نہ مجھ سے تھوڑی تھوڑی باتیں پوچھنے لگا، تو میں کھجوریں دے رہا ہوں، میں توجہ نہیں کر رہا۔ کہنے لگا عمر یار مجھ پہ جلدی نہ کر، میری بات تو سن۔ میں نے کہا بولے؟ کہنے لگا میں عام آدمی نہیں ہوں، تورات کا عالم ہوں، پڑھا لکھا ہوں، آسمانی کتابیں جانتا ہوں۔ عمر کہتے میں نے آنکھ کھولی، میں نے کیا مطلب؟ کہنے لگا میں نے جان بوجھ کے قرضہ دیا تھا، اور وقت سے پہلے جان بوجھ کر میں نے مطالبہ کیا، سخت بات بھی جان بوجھ کے کی ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا میں نے اللہ کے آخری نبی علیہ السلام کی جتنی صفات تورات میں پڑھی تھی وہ ساری نبی پاک میں پائی جاتی تھی، کہ جیسے جیسے کوئی جہالت کرتا جائے گا ویسے ویسے نبی پاک کا علم بڑھتا جائے گا، حوصلہ بڑھتا جائے گا، سرکار درگزر کرتے جائیں گے۔ عمر ساری شانیں دیکھ لی تھی، یہ برداشت والی شان بھی دیکھ لی ہے۔ کیا بات ہے علم کی، بردباری کی، کیا بات۔ حضرت عمر سے وہ کہنے لگے اب اس طرح کریں مجھے ساتھ لے جائیں، نبی پاک سے معافی بھی لے کے دے دیں اور حضور کا کلمہ بھی پڑھوا دیں۔ جلدی پتہ نہیں کاہے کی ہے، بے چینی پتہ نہیں کاہے کی ہے، آزمائش پتہ نہیں کاہے کی ہے۔ ایک دوست مجھ سے ملنے آ گئے، مجھے جلدی تھی، میں نے کہیں جانا تھا۔ تو آج کل ہمارا سب سے اہم موضوع ہوتا ہے پاکستان کے حالات ڈسکس کرو۔ اگر تبصروں سے کوئی ملک ٹھیک ہوتا تو سب سے پہلے ہمارا ٹھیک ہونا تھا، کیونکہ جتنے تبصرے یہاں ہوتے ہیں نا، ہر بندہ تو صحافی ہے، سب کے پاس موبائل ہے، سارے میڈیا چلاتے ہیں، اور بھائی چھوڑنا بھی چاہیے کبھی کبھی موبائلوں کو، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، کیا کریں، آزمائش ہو جاتی۔ تو مجھے جانا تھا، میں ان سے اجازت لینا چاہ رہا تھا، وہ مجھے کہنے لگے سنائیں پھر حالات کیسے ہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بھی پریشان ہو گیا، جی میں تسی نہیں سارے ہو گئے کہ بالکل ٹھیک نہیں حالات۔ میں نے اسے کہا جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم تو حالات ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ کہنے لگا نہیں جی حالات بڑے خراب ہیں۔ میں نے اسے کہا پاکستان کی خوبیاں نہ ڈسکس کریں۔ میں نے کہا میں ایک خوبی بتاؤں، اور بھی کئی لوگوں سے میں نے یہ بات کی، میں نے کہا بتاؤں؟ کہنے لگے بتائیں۔ میں نے کہا نماز پڑھنے کا جتنا اچھا بندوبست میرے ملک میں ہے اتنا کہیں بھی نہیں ہے۔ سڑک پہ چڑھ جائیں، جی ٹی روڈ پہ یا موٹر وے پہ، ہر جگہ ہر پمپ پہ مسجد بھی ہے، وضو خانہ بھی ہے، کسی کی نماز قضا، یہ انتظام کسی اور ملک میں نہیں۔ یہ چھوٹی خوبی ہے کہ آپ کو سجدوں کی آزادی ہے۔ خدا کے بندو ہر وقت منفی باتیں کرنا کوئی ضروری ہے؟ ہر وقت منفی چیزوں کو ڈسکس کرنا کوئی ضروری ہے؟ مثبت رہیں، علم والے رہیں، بردبار رہیں۔ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔
حضور نے صرف 4 کاموں میں جلدی کرنے کا کہا. نماز کا وقت ہو جائے جلدی پڑھ لو, بچے کا مناسب رشتہ مل جائے شادی جلدی کر دو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کا انتقال ہو جائے دفن جلدی کر دو. چوتھا فرمایا کسی کی رقم دینی ہو, تمہارے پاس بندوبست ہو گیا, فوراً ادا کر دو. باقی تو ہر کام میں آہستگی, بردباری, ٹھہراؤ, وفاداری, خوبصورتی, مسکرانا. اگر روز کے 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا ہم سے, تو 95 طلاق والے ہیں. میاں بیوی بحث کرتے ہیں, بحث کرتے جا رہے ہیں, مقابلہ شروع کر لیا ہے, بچے پریشان ہیں, امی ابو لڑائی کر رہے ہیں. اور زیادہ ذمہ داری خامد کی تھی, کیونکہ خامد کو اللہ نے زیادہ عقل عطا کی. اس کا کام تھا بحث نہ کرتا, سمجھتا کہ وہ بیچاری تو اتنی عقل نہیں رکھتی, میرے جتنا شعور نہیں, لیکن یہ برابر کی بحثیں کرتے ہیں. میں نے ایسے بھی گھر دیکھے ہیں جہاں بحث جیت گئی, رشتہ ہار گیا, طلاق ہو گئی. ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں, گھر اجڑتے ہیں بحثوں میں. حلم پیدا کرو, ٹھہراؤ پیدا کرو, برداشت کی قوت پیدا کرو. ہمارے درویش کہتے ہیں 14 طبق دلے دے اندر میں تبو وانگو تانے ہوں, دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہوں. دریا کے برابر دل ہو تیرا, ویسے نہیں کرنی. اگر کوئی جاہل مل جائے نا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اسے سلام کرنی ہے. جاہلوں سے بحث, ہم نہ جاہلوں سے بحثیں کرتے ہیں. پتہ بھی ہے سامنے والا بیوقوف ہے, جاہل بحث کر رہے ہیں, کرتے جا رہے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر میری بحث ہوئی, مسائل میں گفتگو ہوئی, لیکن فرماتے ہیں جب میری عالم سے بحث ہوئی ہے نا, کبھی سامنے والے عالم نے میری رائے قبول کر لی, کبھی میں نے اس کی قبول کر لی, کبھی وہ جیت گئے کبھی, لیکن فرماتے ہیں جب بھی میری جاہلوں سے بحث ہوئی ہے جاہل ہی جیتے. اس لیے کہ جاہل سے کوئی جیت سکتا. درویش نے لکھا ہے گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی. گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے, اور گدھا کہتا تھا نہیں جی کالا ہے. تو بڑی دیر بحث ہوتی رہی, گھنٹے گزر گئے. جب نتیجہ کوئی نہ نکلا تو کہنے لگے بادشاہ سے فیصلہ نہ کرانے, شیر بادشاہ تھا. چلو بڑے گھنٹے بحث ہوتی رہی. گدھا گھوڑا دونوں گئے شیر کے پاس, فیصلہ لے کے کہا بتائیے جی آسمان کا رنگ کیا ہے. وہ کہنے لگا نیلا. تو گھوڑا کہنے لگا میں بھی 3 گھنٹے سے گدھے کو یہی سمجھا رہا ہوں, سمجھ نہیں رہا, یہ کہتا ہے کالا ہے. تو شیر کہنے لگا بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے, اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. اس نے کہا وہ کیوں جی؟ کہنے لگا سزا اس بات کی نہیں دی کہ تیری بات غلط ہے کہ ٹھیک ہے, سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی. گدھے سے بھی کبھی کوئی بحث کرتا ہے. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ اور غور تو کرو کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی. میں بڑے بیوقوفوں کو جانتا ہوں جو گدھوں سے بحث کرتے ہیں, اور یہ تو گدھا ہے, گدھے سے بھی کوئی بحث کرتا ہے. خدا کے بندو اپنا معیار رکھو. ہر ایک کے منہ لگنا ہمارا معیار نہیں, سٹینڈرڈ نہیں ہمارا. آپ صوفیاء کی جماعت ہیں, آپ کا مزاج, آپ کا مورال بلند ہونا چاہیے. بحث, اور پھر چھوٹے ظرف کے لوگ ہوتے ہیں جو ہر جگہ بحثیں کرتے ہیں. علماء کریں گے علماء سے گفتگو, کبھی کوئی موقع بنے گا مناظرے کا تو احقاق کے حق کے لیے. ہم عوام ہیں, ہمیں ہر جگہ بحث نہیں کرنی چاہیے, الجھنا نہیں چاہیے, اور بیوقوفوں سے تو بالکل نہیں کرنی چاہیے. اور کبھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ جب سامنے والا نادانی کر رہا ہو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے, ولی بھی تھے, بادشاہ بھی تھے. تو آپ رات کو نہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے, تو ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے فٹ پاتھ پہ آرام فرماتے. اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے, کھڑاؤں جنہیں کہا جاتا ہے. بابا جی سوئے ہوئے ہیں فٹ پاتھ پہ, جناب عمر بن عبدالعزیز کا پیر آ گیا. تو اچانک ٹکر ہو جائے موٹر سائیکل سے یا گاڑی سے, تو لوگ کیا کہتے ہیں, اندھا ہے تو. حالانکہ جو اندھا ہوتا ہے وہ موٹر سائیکل تو نہیں نہ چلا سکتا, اندھا گاڑی تو نہیں نہ چلا سکتا. یہ ایک تنقید ہوتی ہے کہ تو اندھا ہے, یعنی تو دیکھ, تجھے نظر بھی آتا ہے پھر بھی تو نے ٹکر لگا دی. تو سیدنا
عمر بن عبد العزیز کا پیر بابا جی کے پیر پہ آیا تو بابا جی اچانک اٹھے، کہنے لگے آپ اندھے؟ یہ وقت ہے بندہ بادشاہ بھی ہو، طاقتیں بھی ہوں، اور پھر اس کا ظرف اتنا بڑا ہو، آپ اندھے؟ تو جناب عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ بابا جی کی اتنی 7 سپاہی بھی تھے، اتنی سخت بات سن کے بھی مسکرائے۔ اوہو، یہ کمال ہے، یہ مسکرانا کمال ہے۔ مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے نہیں بزرگوں، میں اندھا نہیں، مجھے نظر آتا ہے۔ وہ جو سپاہی ساتھ تھے نا، آپ کو پتا ہے یہ جو کیتلی ہوتی ہے یہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے، ساتھ والوں کا مسئلہ زیادہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ وہ جو 7 سپاہی تھی انہوں نے تلواریں نکال لی، آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے جی بابا جی نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ فرمانے لگے انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہ جناب کہا ہے۔ فرمایا بابا تم سے باتیں کر رہا تھا کہ مجھ سے کر رہا تھا؟ کہا جی باتیں تو آپ سے ہی کر رہے تھے۔ فرمانے لگے اللہ کے بندو، بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ سوال کا جواب ہوتا ہے کہ لڑائی ہوتی ہے، ہم لڑائی کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، الجھے نہیں۔ اور کبھی کوئی پوری مخالفت پہ اتر بھی آئے پھر بھی مسکرا مسکرا کے جواب دے۔ دشمن نہ اس وقت زیر ہو جاتا ہے جب وہ آپ کو مطمئن دیکھتا ہے، لیکن ہمیں لوگ چڑھا دیتے ہیں، ہم چڑھ جاتے ہیں۔ ایک بات کر دی کسی نے، ایک پوسٹ کر دی، ہم بڑی ٹینشن میں، او یہ کیا ہو گیا؟ وہ پوسٹ کر کے بات کر کے اپنے کام لگا ہوا ہے، ہم جواب در جواب کے چکر میں پڑے۔ وہ دفع کر، فضول آدمیوں کے منہ لگتا ہے، یہ کوئی ان کا کوئی معیار ہے کہ آپ ان کے منہ لگیں گے؟ آپ بلند کریں اپنے مزاج کو، طبیعت کو بلند کریں، الجھے نہیں۔ مخالف جتنی مرضی شرارت کرے، چڑھنا نہیں۔ لوگ چڑھاتے، اچھا مجھے بتائیے میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ چڑھانے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ چڑھ جانے والا؟ چڑھ جانے والا۔ جو بندے چڑھ جاتے ہیں ان کو تو پھر لوگ ستاتے ہیں بڑا۔ چڑھنا نہیں، چڑھنا نہیں۔ آپ نے بلند حوصلہ رہنا ہے زندگی میں۔ کوئی بندہ اگر آپ پہ ہنستا ہے تو آپ کا ظرف اتنا بڑا ہو کہ وہ ہنس کے شرمندہ ہو جائے۔ کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے تو آپ اتنے بڑے قد کے ہوں کہ آپ اتنے بڑے حوصلے کا مظاہرہ کریں کہ وہ شرمسار ہو جائے۔ کبھی بھی زندگی کے اندر چڑے نہیں، پریشان نہیں ہو۔ اور بالخصوص کچھ ایسے نادان ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ طالب علم اسکول میں پڑھتا ہے، کالج میں مذاق بنایا جاتا ہے، ناک کیسا ہے، رنگ کیسا ہے۔ یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے، لیکن جس کی ناک چپٹی ہے، رنگ کالا ہے، اسے تو ناز کرنا چاہیے، اس لیے کہ رب کہتا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسے میں نے چاہا ہے ویسے میں نے تیری صورت بنائی ہے۔ تو اسے کہو یہ میرا چہرہ نہیں، یہ تو میرے رب کی چاہت ہے۔ تو میں راضی ہوں، میں بڑا خوش ہوں اپنے رب کی رضا پہ۔ میرے بھائی چڑھنا نہیں۔ لوگ آئیں گے بڑی بڑی سخت بات بھی کریں گے، بڑی بڑی سخت بات، اور بلا وجہ وضاحتیں بھی نہیں دینی۔ کیوں وضاحتیں دے جی ہم؟ بلا، میرا ایک دوست تھا تو مجھے کہنے لگا جی فلاں بات کا جواب نہیں دیتے لوگ، فلاں کا۔ میں نے کہا یار سوال کا جواب ہوتا ہے، چڑھانے کا جواب اس کا جواب نہیں ہوتا، اس پہ تو بندہ ہنستا ہے، موج کر۔ ایک بہت بڑے درویش گزرے، حضرت فخر جہاں دہلوی، بہت لمبے چوڑے لوگ، عقیدت مند تھے۔ بعض لوگوں سے نا لوگ پیار بڑا کرتے ہیں۔ یہ اب جس طرح آپ آئے ہیں، یہ چھتیں بھری ہیں، باہر لوگ ہیں، ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ اتنی محبت، اتنی محبت، اتنا پیار، اور جس طرح آپ نے والہانہ محبت کی۔ اور مجھے دوست پوچھتے ہیں آپ کا ضلع کون سا ہے، میں کہ سارے ضلع ہی میرے ضلع نے۔ تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم تو جس گھر میں رہے مولا تیرے ہی مہمان رہے۔ یہ تو کرم ہے، جہاں جاتے ہیں اسی طرح اہلیان محبت سے سارے ضلع ہی بھائی اپنے۔ تو کچھ پھر بیچ میں ہلکا پھلکا اگر کوئی شخص ناراض بھی ہو، حسد بھی کرے، تو میرا خیال ہے پریشان محبت کرنے۔ میں طالب علموں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں 100 بندے جمعہ پڑھنے آئے تمہارے پاس،
99 پیار کرنے والے ایک مخالف ہے، لیکن نلائکو تم سارا جمعہ مخالف ہی پڑھا دیتے ہو، اس کو نکال دو دماغ سے، ایک مخالف 99 پیار کرنے والا، چھوڑو اس کو، آپ نے ساری توجہ اسی پہ کر دی ہے۔ حضرت فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ ہزاروں لوگ عقیدت مند تھے، اب اتنے لوگ پیار کریں تو بادشاہ وقت پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہ مولوی کہیں حکمران ہی نہ بن جائے۔ اس نے ایک طوائف کو 4 پیسے دیے کہ تو نے اداکاری کرنی ہے۔ حضرت جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، ارد گرد عقیدت مند تھے، راش تھا، وہ بی بی بنی صبری آ گئی، سلام لی اور باتیں ایسے کرنے لگی جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے۔ کیا حال ہے؟ وہ کمر کے درد کا کیا حال ہے؟ اب سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں۔ وہ پریشان ہو گئے کہ بابا اور اتنی واقفیت طوائف سے۔ پھر وہ فوراً کہنے لگی میں اس وقت آنا نہیں چاہتی تھی، پر وہ جو رات آپ آئے تھے نا رات کو، تو کھوٹے سکے دے گئے آپ۔ بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں، بہت سارے بندے سوچ رہے تھے کہ ہم نے کبھی پوچھا نہیں پیر صاحب رات کو کہاں ہوتے۔ تو وہ پریشان تھے اور بی بی اداکاری کر رہی تھی۔ حضرت بڑے مطمئن ہے، رب کے بندے ہیں نا، بڑے اطمینان سے باتیں سن رہے ہیں۔ جب وہ چپ کر گئی تو آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ کہا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، پتر تو کھوٹے سکے دے دا اور اصلی لے جا، دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑی تو بیٹا آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہوا ملے گا۔ یہ لفظ کہہ کے نا، یہ لفظ کہہ کے حضرت جلدی سے سیڑھیاں اترنے لگے۔ وہ بی بی تھوڑی دیر سکتے میں رہی اور پھر رج کے روئی اور پھر حضرت کے پیچھے دوڑی، جا کے آگے پیروں کی طرف بیٹھ گئی، ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگی او دلی کے بے تاج بادشاہ، مجھے تو پیسے دیے گئے تھے تجھے بدنام کرنا تھا، میں وہ بی بی ہوں جسے اس کے اپنوں نے بھی بہن بیٹی کہنا چھوڑ دیا، میں تجھے بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا، اور 3 دفعہ مجھے بیٹی بیٹی کہہ کے پکارا۔ میں تیرے صدقے جاؤں، اب میں شہر والوں کو بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی ہے۔ یہ لفظ کہتے اس نے اپنا کپڑا اٹھایا اور چہرے پہ نقاب کیا، کہنے لگی سنو شہر والوں، آج کے بعد کسی طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا، میں نے اسے مسجد بنا دیا ہے، قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی۔ اللہ والوں کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے، یہ الجھے نہ، پریشان نہ ہو۔ اور تیسری بات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رب کے بندوں کی راتیں موبائل پہ نہیں گزرتی، سڑکوں چوکوں پہ نہیں گزرتی، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کی رات یا سجدے میں گزرتی ہے یا قیام میں گزرتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اتنی دیر نبی پاک نے نفل پڑھے رات کو، اتنی دیر کہ فجر کی اذان ہو گئی اور میں نے حضور کے قدموں میں ورم دیکھا۔ میں نے صبح عرض کی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو بخشے گا، امام الانبیاء ہو کر، سید الرسل ہو کر اتنی مشقت۔ حضور فرمانے لگے عائشہ تم نے بتایا ہے نا میرے اللہ کا مجھ پر بڑا انعام ہے، تو بتا پھر اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنو؟ کبھی تو بھی تو ساری رات مصلی پہ گزارنا، کبھی ایک رات، چلو میں روز کی بات نہیں کرتا، کبھی کبھی کوئی ایک دن سارا گزارنا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے رستے میں۔ ہم تو میرے بھائی نہ بزرگوں کو وقت ملتا ہے اسٹیٹس لگانے سے، نہ بچوں کو ملتا ہے، ہم تو پتہ نہیں کہاں کھو گئے۔ زندگی وہ نہیں ہے جو موبائل کے اندر ہے، زندگی یہ جیتی جاگتی ہے، باہر دیکھیں لوگوں کو۔ خدا را اپنا مصلی سے رشتہ مضبوط کریں۔ طاقتور مومن وہ ہوتا ہے جس کا مصلی سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، جسے دعا مانگنی آتی ہے، جسے رب کو منانا آتا ہے، جسے سجدے میں جانا آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں، سورج گرہن ہو گیا تو حضور نے مصلی بچھا لیا، بارش نہیں ہوتی تو مصلی بچھا لیا، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو مصلی بچھا لی، ہر موقع پر نماز۔ یہاں تک کہ بدر کی رات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور نے صفیں سیدھی کرائیں، لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں، کافر ساری رات گوشت بھون بھون کے کھاتے رہے اور اللہ کے لاڈلے نبی ساری رات سجدے میں رہے۔
یا اللہ میں 313 لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئے کون تیری عبادت کرے گا قیامت؟ ساری رات نماز پڑھی نبی پاک نے، ساری رات۔ میں کیسے آپ سے عرض کروں کہ ہمارا سجدہ کمزور ہے، محفلیں لمبی نمازیں چھوٹی؟ خدا را واپس آؤ، اور خبردار وہ جو تمہیں ملنگ تلنگ ملتے ہیں، وہ جو کڑے اور وہ جو جناب، ان کو کہو مولا علی شیر خدا کا نام لیتے ہو؟ شیر خدا تو کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی یا اللہ جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا۔ فرماتے ہیں میرا نماز کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، نماز نہ ہوگی تو دن کیسے گزرے گا؟ اپنا کچھ دکھ نہ بندے کے بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، کسی سے نہیں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، بڑے قریبی بندے سے بھی بندہ اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے، ہمارے دین نے نا ہمیں دعا سکھائی ہے۔ کیا مطلب؟ جو کسی سے نہیں نہ کہہ سکتے اپنے رب سے کہہ دو، راز بھی رکھا جائے گا، رحمت بھی ہو جائے گی۔ عبادت سے رشتہ جتنا مضبوط ہو، جتنا زیادہ۔ دوست مجھ سے کہنے لگے میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ میں نے انہیں کہا نماز دل کی عبادت تو نہیں، اللہ کی عبادت۔ دل نہ لگے، پڑھنی پھر بھی ہے، دل کا کیا تعلق؟ دل تو کئی چیزوں کو کرتا ہے، کئی کو نہ بھی لگے۔ اور میں نے کہا ویسے آپ سے سچ بتاؤں، دل اگر صحیح کر کے کہیں لگتا ہے تو لگتا ہی نماز میں ہے۔ اگر وہ کہیں صحیح کر کے لگتا ہے نا، لگتا ہی نماز میں۔ اور نبی پاک علیہ السلام تو اس طرح تربیت کرتے نماز کی کہ ذہن کے قریب بات چلی جاتی، قریب۔ یہ دیکھیں نا، اور میرا مضمون مکمل ہو گیا، بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا میری بات پر۔ حضور نا ذہن کے قریب کر کے بات کرتے، انسانی ذہن کے قریب بات ذہن میں اتر جاتی۔ سرکار صحابہ سے فرمانے لگے مجھے بتاؤ بھئی اگر کسی کے دروازے پہ نہر ہو اور وہ دن میں 5 بار غسل کرے، اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ ایک تو نہر ہو، نہر کا معنی یہ کہ پانی کھلا ہو، پانی کی دقت کوئی نہیں، اور پھر بندہ بھی وہ نہ ہو جو سستی کرے، 5 وقت نہانے کا عادی ہو۔ دن میں بندہ 2 دفعہ بھی نہا لے، 1 دفعہ بھی نہا لے تو میل۔ فرمایا جو دن میں 5 دفعہ نہائے میل رہ جائے گی؟ کہ یا رسول اللہ بالکل نہیں رہے گی۔ اب جہاں تک لوگ پہنچ گئے نا کہ آپ سوچیں اس بات کو کہ بندہ رہتا ہے نہر کے کنارے، سہولت موجود ہے 5 وقت غسل کرنے، فوراً ذہن حضور کبھی میل رہ ہی نہیں سکتی۔ تو حضور فرمانے لگے جو 5 نمازیں پڑھے اس کے ذمہ گناہ بھی کوئی نہیں رہتا، اس کے ذمہ گناہ بھی۔ بندے کو رب کا قرب ملتا ہی سجدے میں۔ اور جو کہتا ہے نا میں عاشق رسول ہوں اور پھر بے نمازی ہے، اس کا عشق بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ عاشق تو ملتا ہی محبوب کے دروازے پہ ہے۔ یہ کیسا عاشق رسول ہے کہ اس سے بیٹھ کے باتیں کرا لو، گپیں کرا لو بڑی دیر، مذہبی عنوانات پہ گفتگو کرا لو، جتنی نماز کا ٹائم آتا ہے تو کام یاد آ جاتا ہے۔ یہ کیسا عشق ہے؟ نبی پاک نے تو فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کو آنکھوں کی۔ میں تو دوستوں سے کہتا ہوں نمازیوں کو عزت دینی شروع کرو۔ دیکھو نا وہ خاص انسان کو کیفیت حاصل ہوتی ہے روزے میں، رب کے ہونے کا یقین۔ وہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا مراقبہ کرو، وہ نصیب ہوتا ہے۔ یعنی کسی کو کیا پتا ہے اس کا روزہ ہے کہ نہیں، اکیلا ہے نا گھر میں، فریزر بھرا ہوا ہے، نہیں نہ کھاتا، کیوں؟ اسے پتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ تصور توحید پکا ہو جاتا ہے رمضان، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی خاص رحمت اور کوئی خاص ہی اعزاز۔ حضور فرماتے ہیں جنت کے کئی دروازے ہیں، ایک باب الریان ہے، اس سے صرف روزہ دار گزریں گے۔ آواز ہوگا روزے والے آ جاؤ، وہ آ جائیں گے، فرمایا اس خاص دروازے سے گزرو، جب گزر جائیں گے تو فرمایا بند کر دو بھائی، اور کوئی نہیں گزرے گا یہاں سے، دروازہ ہی مخصوص ہے۔ ان کا اعزاز ہی ذرا زیادہ ہے۔ تو میرے عزیز رمضان شریف کے اندر وہ منصب کا بس خیال رکھیں کہ میں روزہ دار ہوں، اس احتیاط کے ساتھ۔ اور دوسری جو رمضان کی چند عبادات ہیں نا، سب سے پہلی تو میں عرض کروں گا تراویح کے حوالے سے۔
یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کیا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ مشکات میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں رمضان اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانا کھانے سے باز رکھا اور تیری بارگاہ کے حکم کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا، اور قرآن کہے گا مالک رات میں نے اسے نیند سے روکے رکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے کھڑے ہو کے عبادت کی، اگرچہ اس سے مراد شارحین حدیث نے تراویح بھی لیا ہے، تہجد کی نماز بھی لیا ہے، صلاۃ اللیل بھی لی ہے، لیکن میرے عزیز یہ خاص ربط ہے قرآن مجید کے ساتھ تراویح کا۔ مسنون ہے رمضان کی راتوں میں قرآن مجید اور تراویح کا پڑھنا۔ اگر تھوڑی سی نا طبیعت میں صرف تبدیلی پیدا کی جائے، میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرا وقت بڑا قیمتی ہے، بڑی ساری جگہوں پہ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، بیٹھیں آپ 2 گھنٹے بیٹھیں، 3 گھنٹے بیٹھیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگ جاتے ہیں کسی دفتر میں تو رات کو ہی چلے جاتے ہیں، اس علاقے میں کھڑے ہیں، پاسپورٹ کے دفتر کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر کھڑے ہیں، امیگریشن کی لائنوں میں کھڑے ہیں۔ کچھ ذہن تو بنائیں کہ میں نے رات کھڑے رہنا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ تراویح کو ذرا ذوق سے آپ اگر تھوڑا ارادہ کر لیں گے نا، یعنی کوئی ایسا مشکل کام نہیں، میری تو رائے یہ ہے کہ پہلے 3-4 دن ذرا جم کے ذہن بنائیں اور تھوڑا سا نا روٹین کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ جس امام صاحب کے پیچھے تراویح شروع کریں کوشش کریں ساری وہیں پڑھیں۔ روٹین بدلنے سے بھی سستی آتی ہے، ایک دن یہاں گئے 2 دن وہاں گئے، تو یہ روٹین بدلنے سے بھی بعض اوقات سستی آتی ہے۔ کوشش کریں ایک جگہ پہ قرآن شریف سننا شروع کریں اور پھر پورا قرآن مجید وہیں پہ سنیں اور تھوڑا ذہن بنائیں۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے استاد صاحب اس طرح کیا کرتے تھے کہ بہت تھوڑا کھانا افطاری کے وقت، تھوڑا، اور ان سے کہا جاتا آپ بزرگ آدمی ہیں اتنا کم کھانا کیسے نظام چلے گا؟ تو فرماتے تھے میں 1 چپاتی اور آدھی چپاتی کھا لوں گا لیکن تراویح کے بعد۔ اب اگر زیادہ کھانا کھاؤں گا تو طبیعت میں سستی آئے گی، میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے، سادہ سا کھانے کے ساتھ افطاری کی جائے گی۔ اور تراویح کے لیے اپنے آپ کو ذہنی کہاں ٹائم ملتا ہے سارا سال قرآن پڑھنے سننے کا؟ یہ تو اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، تو تھوڑا سا اگر دلچسپی پیدا کی جائے۔ بڑا سونا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے مساجد میں، بچے بڑی خوبصورتی سے، تو اللہ کا شکر ہے جگہ جگہ پہ۔ اور مساجد کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے ہم سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری فیکٹری میں رات کو بھی کام ہوتا ہے، اتنے سارے ورکر ہیں تو بچہ کوئی مل جائے قرآن شریف سنائے، فلانی جگہ بھی اتنے لوگ ہیں تو اگر موقع مل جائے تو اگر تھوڑا ذہن بنایا جائے، شوق پیدا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، انسان کو طاقت ملتی ہے کھڑے رہنے کی۔ ایک تو تراویح، روزہ، تراویح، اور تیسری بات ہے سحر اور افطار۔ یہ جو سحری اور افطار، یہودی جو تھے نا وہ سحری نہیں کرتے تھے، سحری کا نام و نشان نہیں تھا، روزہ رکھتے سحری نہیں کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور اگلی بات سننی ہے آپ نے تو خوش ہو جانا ہے، سحری کو معمولی نہ سمجھے، سحری کرنا عبادت ہے۔ ہاں آپ مت سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں، یہ تو میرے سامنے دہی رکھا ہوا ہے، یہ تو سالن رکھا ہوا ہے، یہ تو اچار رکھا ہے، تو چپاتیاں رکھی ہیں۔ سحری کھانا عبادت ہے۔ آپ صبح اٹھے، آپ کی تو روٹین ہی اور تھی، تو 7 بجے کھاتے تھے، 9 بجے کھاتے تھے۔ یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اٹھ کے سحری میں، اپنی مرضی سے تھوڑی کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ یہ جو سحری کا لنگر ہے یہ رب رسول کی رحمت کے ساتھ عطا ہوتا ہے، یہ کرم ہے، یہ اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے۔ کیا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بات کھولی ہے، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، اللہ کرے یہ کبھی چسکا لگ جائے، یہ والا مزہ آ جائے تو پھر تو گھر میں دسترخوان نہیں بچھا ہوا ہوگا، پھر تو رنگ ہی کوئی اور ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ کھائی روٹی جا رہی ہے، پکا ہوا کھانا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں رب بھی رحمتیں فرما رہا ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں سحری کھانے والوں پر۔ تو خوب توجہ سے، ذوق سے، شوق سے۔ اور پھر جو افطار کا معاملہ ہے، حضور فرماتے ہیں جب روزہ کھولنے والا روزہ کھولتا ہے تو جو دعا مانگتا ہے رب قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی افطار کا وقت ایسا ٹائم ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ افطار کرنا بھی ہے، کرانا بھی ہے۔ مہنگائی ذرا عروج پہ چلی گئی ہے، میں بار بار کہتا ہوں، مجھ سے نا لوگ دعا کے لیے مجھے کہتے اپنے کئی دکھ بتا دیتے ہیں۔
تھوڑا سا نا افطاریاں مہربانی فرمائیے گا سیاسی نہ کیجیے گا. وہ جن سے مال لیتے ہیں، وہ جن کو مال دیتے ہیں، وہ جن سے ووٹ لینے ہیں، وہ جنہوں نے ووٹ لینے ہیں، اس بنیاد پر سحر افطار کے بندوبست نہ کریں رضائے الہی کے لیے. میرے محبوب فرماتے ہیں جس نے رب کی رضا کے لیے کسی کو افطار کرایا، جتنا ثواب اللہ روزہ رکھنے والے کو دے گا اتنا افطار کرانے والے کو بھی عطا کرے. اور ایک حدیث تو آپ پڑھیں گے تو جھوم جائیں گے، سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے. المعجم الکبیر میں موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے حلال کھانے اور حلال پانی سے کسی کا روزہ افطار کرایا نا، ذرا دیکھنا غریبوں کے گھروں کو جھانکنا، ذرا اپنے عزیزوں میں ایک نظر دوڑا لینا، ذرا رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے ہی غرباء تک راشن پہنچا دینا، ان کی فکر دور ہو جائے، وہ پہلی شام ہی اپنے بچوں کے ساتھ آسودہ حال ہو کے بیٹھیں. دیکھ لینا یہ نہ ہو کہ ایک بھائی کھل کے کھا رہا ہو اور دوسرے کے بچے منتظر ہوں کہ آج سحر افطار میں کیا کرنا ہے. اپنے گلی محلے میں دیکھ لینا. ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جنہوں نے فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں جانتا جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے. تھوڑا سا اپنے ارد گرد نظر ڈال لینا. المعجم الکبیر میں حدیث موجود ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال پانی سے، حلال روٹی سے کسی کا روزہ افطار کرایا تو فرمایا فرشتے اس بندے کے لیے رمضان کے دنوں میں، رمضان کی گھڑیوں میں دعا کرتے ہیں، اور جناب جبریل امین اس کے لیے شب قدر کی رات دعا کرتے ہیں. حضرت جبریل شب قدر میں دعا کریں گے، خاص رات، یا اللہ اس بندے پر فضل فرما، اس نے تو غریب آدمی کو افطار کرا. یہ ایک عبادت ہے، اس عبادت کا خیال کریں. پھر اعتکاف آئے گا، رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی سب سے کٹ کے اپنے رب کے ساتھ جڑ جانا. کچھ رات کی عبادتیں، کچھ تنہائی کے اذکار، کچھ درود و سلام کا ذوق. یہ ان ساری خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی اعتکاف بھی ہے. اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اعتکاف کرتے. اور حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں معتکف تو اس آدمی کی طرح ہے جیسے کسی بندے کو کسی کے ساتھ کوئی کام پڑ جائے نا تو وہ جا کے اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک میرا کام ہوگا نہیں میں جاؤں گا نہیں. فرماتے ہیں یہ اعتکاف والا بھی آ کے رب کریم کے گھر بیٹھ گیا ہے کہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں جاؤں گا نہیں، جب تک تو بخشش نہیں کرے گا میں اس دروازے سے ہٹوں گا نہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اشارہ کر کے کہتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اس روضہ مبارک میں آرام فرما. رسول رحمت علیہ السلام سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور جب یہ بات ارشاد فرماتے تھے تو روتے بھی تھے. فرماتے ہیں میں نے خود نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی آڑ بنا دے گا، اور فرمایا ان کی مسافت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوگی. یہ 3 خندقیں اتنی بڑی جن کی چوڑائی زمین آسمان سے بھی زیادہ ہوگی. ایک دن اعتکاف کر لے تو اللہ اس بندے کو دوزخ سے اتنا دور فرما دے گا. بہت سارے لوگ ہیں جن کو بڑا ٹائم ملتا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، خرچہ بھی مل جاتا ہے، کام بھی ہو جاتا ہے، سارے سلسلے بن جاتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ لوگ جا کے ٹائم گزارتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ 10 دن اللہ کے گھر میں بھی گزارے جائیں. علماء نے لکھا ہے کہ کوشش تو کریں ہر سال اعتکاف ہو، نہ ہو سکے تو چلو چند سالوں کے بعد ہو جائے. اور فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ تو اس سنت کو ضرور ادا کرنا چاہیے. کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو محروم رہ جائے، زندگی میں ایک بار صحیح پر اعتکاف کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ ضرور کرے. رمضان المبارک کے اندر آخری عشرہ شب قدر کی تلاش کا عشرہ ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں خود بھی عبادت کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور اپنے اہل خانہ کو تاکید فرماتے تھے کہ اٹھو اٹھو، آگے بڑھو، یہ آرام کرنے کے دن نہیں ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آخری 10 دن زیادہ عبادت کے تھے، شب قدر کی تلاش کے تھے، وہ آخری 10 دن سارے بازار میں گزر جاتے ہیں. کپڑے سلوائے جا رہے ہیں، کپڑے خریدے جا رہے ہیں، جوتے خریدے جا رہے ہیں، واپس کیے جا رہے ہیں،
دوبارہ لیے جا رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے، آنا جانا ہو رہا ہے، عیدیاں بٹ رہی ہیں، تو یہ سارے کام جو آخری عشرے میں کرنے ہیں، جو زیادہ عبادت کے دن تھے، وہ سارے کام تو رمضان سے بھی پہلے کر لینے چاہیے۔ کپڑے رمضان سے پہلے خریدے جائیں، پہلے سلوا لیے جائیں، جوتے پہلے لے لیے جائیں، ضرورت کے کام پہلے کر لیے جائیں، جہاں آپ کو جو بانٹنا ہے وہ رمضان سے پہلے کریں۔ وہ مفت کی اپنے دل کو مطمئن کرنا کہ اب میرے پاس یہ بڑے میں خیر کا کام کرنے نکلا ہوا ہوں، میں عیدی بانٹنے جا رہا ہوں، یہ پہلے بانٹنے تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کا ٹائم تھا وہ سارا ہم نے ضائع کر دیا، وہ ادھر ادھر بازاروں کی نظر ہو گیا، میل ملاپ کی نظر ہو گیا۔ تو اگر چیزوں کو مرتب کیا جائے، میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں، زکوٰۃ کا حساب، صدقات کا حساب، صدقات فطر کا حساب، جتنے بھی روٹین کے کام ہیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مزید ہمیں بتائیں کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اس کو کوشش کریں رمضان شریف سے پہلے آپ ترتیب دیں، آپ ان چیزوں کو پہلے سے مرتب کریں تاکہ وہ بہترین ہو جائیں۔ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں نیت کرو تو اجر شروع ہو جاتا ہے۔ آپ رمضان کی نیت سے جو آج خرچ کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ رمضان کے ثواب کے برابر ہی اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ ہم نا کچھ لوگ بڑا ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، جی میں نے سنا ہے صدقہ فطر آخری عشرے میں ہی دینا چاہیے۔ میں نے کہا آپ کا پروگرام تب دینے کا، اس لیے آپ نے یہ گاڑا کر کے سن لیا، ذرا اس کو آپ نے زیادہ غور سے سن لیا ہے۔ آپ جب ضرورت محسوس کریں، جب آپ سمجھیں کہ کسی کو ضرورت ہے، ضرورت کے وقت کوئی چیز کام نہ آئی تو پھر کب جا کے کام آئی۔ تو میری آپ سے یہ اپیل رہے گی کہ پہلے سے چیزوں کو مرتب کریں، معاملات کو پہلے سے طے کریں۔ وہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں جو وقت پر منصوبہ بندی کرتے ہیں، جو چیزوں کو ٹائم پہ مرتب کرتے ہیں۔ وہ ٹائم جو ہمارا بالکل اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ہے، عبادات کا ہے، اگر وہ سارا گاڑیوں کی نظر ہو جائے گا، اسفار کی نظر ہو جائے گا تو ہم نے حاصل کیا کیا۔ ایک بات آخر میں بڑے درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، ہر سال کہتا ہوں، اس سال بھی کہوں گا، ذاتی اخراجات کو کچھ کم کیا جائے۔ ذاتی اخراجات نہ کچھ لوگوں کے بہت زیادہ ہیں، ان کے اپنے لباس کے، کپڑوں کے، اور وہ اخراج میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، اسلام زیبائش کی اجازت دیتا ہے، نمائش کی اجازت نہیں دیتا۔ نمائش والے کام اگر تھوڑے چھوڑ دیے جائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں تو شاید اگر میں سینکڑوں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، لیکن بیسیوں تو لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ جو عید ساری سو کے گزارتے ہیں، سارا دن سوئے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ اتنے مہنگے مہنگے کپڑے کس لیے خریدتے ہیں، عید کی نماز پڑھی سو گئے، اور بھئی آپ کا فون بند تھا، جی میں سو رہا تھا جی، تو بھئی وہ جو آپ نے 1.5 مہینہ درزی کے پاس آنا جانا لگایا، وہ کس مقصد کا؟ رات کوئی پہننا تو کوئی پرانا جوڑا پہن لیتے۔ ایسی مصیبت کیا بنی ہوئی تھی؟ اتنے مہنگے کپڑے خریدے، اتنا مہنگا جوتا لیا، اور دن سارا سو کے گزار دیا۔ ذاتی اخراجات کم کریں۔ پتہ کیا ہے، فرق بہت بڑھتا جا رہا ہے، بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی ایک جگہ پہ چیزیں پڑی ہیں، خراب ہو گئی ہیں، کھانے کا ٹائم نہیں، پہننے کا ٹائم نہیں، اور ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں لوگ دوائی کو ترس رہے ہیں۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اور کسی نے کہا تھا کہ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا، لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، اللہ معاف فرمائے۔ تو بہت ساری جگہوں پہ لوازمات زیادہ ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، تکلفات زیادہ ہیں۔ اس رمضان میں مہنگائی کا جو زور ہے، حالات کی جو سنگینی ہے، اور تھوڑا پیچھے جائیں تو غریب علاقوں میں جس قسم پرسی کے ساتھ لوگ اپنا وقت بتا رہے ہیں، اگر صرف امیر لوگ اپنے کچھ ذاتی اخراجات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے وہ خوشیاں بانٹنے کا ذریعہ بنیں گے، اسباب۔ اور ویسے بھی زندگی سادہ کریں، آسان ہو جائے گی۔ آیت نمبر 17 میں بتایا کہ شیطان فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پہ جاتے ہیں تو ان پر آگ کے کوڑے برسائے جاتے ہیں، یعنی ان کا داخلہ عالم بالا میں بند ہے، پر وہ جانے سے باز آتے ہیں۔ یعنی شیطان باز نہیں آتا، اللہ کے بندے کئی تبلیغ چھوڑ دیتے ہیں، ان کا داخلہ بند ہے پر پھر بھی وہ باز نہیں آتا۔ آیت نمبر 19 سے زمین کے پھیلاؤ، اس میں پہاڑوں کے نصب کرنے، سبزہ اگانے اور دیگر وسائل معیشت کا ذکر ہے، اور یہ کہ تمام نعمتوں کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں۔
آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کا ذکر فرمایا کہ پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو ہمارے حکم سے ہوائیں چلا کر لے جاتی اور پھر بارش برستی ہے، اور بلند فضاؤں میں سے کسی سہارے کے بغیر اللہ تعالیٰ ہی لاکھوں گیلن کے حساب سے پانی اسٹور کر رکھا ہے، بغیر کسی سہارے کے اللہ نے لاکھوں کے حساب سے، ٹنوں منوں کے حساب سے پانی اسٹور کر رکھا ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور سب کچھ اسی کا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ اگلو اور پچھلو سب کا علم اللہ کو ہے، اور وہ قیامت کے دن سب کو جمع فرمائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پردادا نہیں دیکھا ہوگا، دادا بھی کئیوں نے نہیں دیکھا ہوتا، تو اللہ فرماتا ہے میں تمہارے اگلے پچھلے سارے جمع کر دوں گا، اکٹھے کر دوں گا، ہو جائیں گی ملاقاتیں، سارے جمع ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 26 سے لے کر 47 میں انسانوں اور جنات کے جوہر تخلیق کا بیان ہے کہ انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا، خشک مٹی سے، اور جنوں کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنوں کو بغیر دھوئیں کی آگ کے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پیکر تخلیق فرمانے کے بعد فرشتوں کو تعظیم کے طور پر انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، اور وجہ انکار اپنے جوہر تخلیق کو بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے قرب خاص سے نکال کر دھتکار دیا، اور قیامت تک اس پر لعنت ہوتی رہے گی۔ شیطان نے دھتکارے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے مہلت طلب کی، جو اسے مل گئی۔ چنانچہ اس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اے اللہ میں تیرے چنے ہوئے بندوں کے علاوہ سب کو گمراہ کروں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ چنے ہوئے بندوں کے علاوہ میں، بات ہماری سمجھ میں آ گئی۔ ہم نے کہا چلو پھر ہم کسی چنے ہوئے بندے کا دامن تھام لیتے ہیں، ہم پھر کسی چنے ہوئے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں۔ وہ خود شیطان سے بچا ہوا ہے تو اللہ کے فضل سے ہمیں بھی بچنے کے طریقے بتائے گا۔ شیطان نے شروع میں کہہ دیا، شروع میں، کہ تیرے چنے ہوئے بندوں کے علاوہ سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے منتخب بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ ہاں، کچھ ہیں جنہیں دیکھ کے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے تھے میں نے تو ایک دن باندھ دیا تھا اسے درخت کے ساتھ، میں کیا ہلیا تو ماراں گا، ہلنا نہیں ورنہ ڈنڈے ماروں گا، باندھ دیا تھا۔ اللہ کے بندے جو ہیں وہ ان کے قریب اگر آتا بھی ہے تو انہیں گمراہ کر سکتا نہیں، اس نے خود کہا تھا کہ میرا ان پہ داؤ نہیں چلتا۔ اللہ اکبر۔ اس مقام پر جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ان کے ناموں کا اظہار بھی فرمایا ہے، اور پھر اسی مقام پر یہ بھی بتایا ہے کہ اہل جنت کے دل کینوں سے پاک ہوں گے۔ اہل جنت کے دل کینوں سے، آج جو بندہ دکان کھولے وہ ذرا سامنے والے کو غور سے دیکھے، کینا تو نہیں سامنے والی دکان کا۔ آج بھائی سگے بھائی کو دیکھے کہ کینا تو نہیں، تو جنتی ہونے کی موٹی سی علامت ہے اگر سینہ پاک ہے تو بندہ جنتی ہے، اور اگر اندر کوئی مسئلہ ہے تو پھر مسئلہ دور کر لے تو اللہ انشاءاللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور اعزاز و اکرام کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل مسندوں پہ بیٹھے ہوں گے یہ جو کینے سے پاک ہیں۔ آیت نمبر 49 اور 50 میں فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور اور رحیم ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب دردناک ہے۔ یعنی خوف اور امید دونوں کو اختیار کرنا چاہیے، اس سے ڈرنا بھی چاہیے اور رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ ہر اشارے پر گاڑی رکتی ہے تو بھیک منگوں کا زور لگ جاتا ہے۔ مسجدوں میں بھی ہم غیروں سے مانگتے ہیں، درباروں میں بھی ہم دنیا داروں سے مانگتے ہیں، ہم چوک اور چوراہوں میں بھی دنیا داری سے مانگتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی امت ہے، اس محبوب کی امت جس نے 4 دن فاقے کیے ہیں، پر کسی کے آگے دستے سوال دراز کرنا پسند نہیں کیا۔ اور یاد رکھو ہم نے بھی لوگوں کو مدد دے کے بھکاری تو بنایا ہے، لیکن کبھی انہیں اپنے ساتھ بٹھا کے عزت عطا نہیں فرمائی۔ اب بھکاری بنانا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اور ملت کے جوان سن، تو کہتا ہے 10 لاکھ ہوگا، 50 لاکھ ہوگا تو بزنس شروع کروں گا، میں تجھے در رسول پہ لے جاؤں اور اصلاح معاشرہ کا دوسرا پیغام عرض کروں۔ ایک صحابی آئے، آ کے سوال کیا، عرض کی حضور فقیر ہوں، بھوکا ہوں، غریب ہوں، اور اسے بھی سوچنا چاہیے جس کے دروازے پہ سوال ہو رہا ہے
کہ تو خوش نصیب ہے, تیرے دروازے پہ کو لینے آیا ہے. حضور میں بھکاری ہوں, میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب کہ جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں, وہ محبوب جن کے در ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے, ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا, یا خدا سے مانگا کرو یا محمد مصطفیٰ سے مانگا کرو. آئے میرے حبیب کے پاس سے ابھی, حضور بھکاری ہوں, حضور کچھ لینے آیا ہوں, در رسول کا بھکاری ہوں. فرمایا یہ تو تیری بات بڑی خوب ہے, لیکن میں چاہتا ہوں تو یہاں سے مانگے, اس کے بعد کہیں اور سے نہ مانگے. حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں تیرے پاس, کچھ نہیں. عرض کی حضور ایک پیالہ ہے, ایک کمبل ہے, آدھا اوڑھ لیتا ہوں آدھا بچھا لیتا ہوں, پیالے سے پانی پی لیتا ہوں. فرمایا لے آ, راس دیکھنا, راس انویسٹمنٹ دیکھنا کاروبار کی کتنی ہے. لائے, حضور نے صحابہ کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ اللہ کرے آج ساری توجہ آپ کی میری بات پہ ہو, چونکہ لفظ میرے ہیں, بات تو میں رسول اللہ کی بیان کر رہا ہوں. کیا انداز اختیار فرمایا. فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور 1 دینار میں خریدتا ہوں. فرمایا نہیں, بولی بڑھاؤ. صحابی کہنے لگے حضور 2 دینار دیتا ہوں. میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب نے فرمایا لو میں تمہیں دیتا ہوں. 2 دینار کی چیزیں بیچی. حضور نے فرمایا ادھر آ, 2 دینار پکڑ, جا کلاڑا لے کے آ, جا رسی لے کے آ. وہ لائے, اس میں پھل, کلاڑے میں پھل. نصیب دیکھو صحابی کے, دستہ اور پھل نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگایا. فرمایا چل پکڑ, جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ, اپنے کندھے پر لکڑیاں رکھ اور جا بیچ. ایک پیشہ برا ہے دنیا میں, وہ مانگنا ہے. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور یہ التجائے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں, پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. جو قومیں مانگ کے کھاتی ہیں وہ سر جھکا کے جیتی ہیں, اور جو دونوں ہاتھوں سے کما کے کھاتی ہیں وہ سر اٹھا کے جیتی ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ. صحابی کہتے ہیں 1 مہینے کے بعد وہ آیا. مہینے کے بعد حضور نے فرمایا تیرا حال کیا ہے؟ عرض کی حضور سارے گھر والوں کے بستر بن گئے, حضور سب کے کپڑے آ گئے, یا رسول اللہ سارا کچھ ہو گیا ہے. اور واہ اس کے نصیب میں, جیب میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگا حضور یہ 10 نذرانہ, یہ 10 دینار میں نذرانہ دینے کے لیے لایا ہوں, میں صفا کے طالب علموں کے لیے لایا ہوں, میں دین کے مجاہدوں کے لیے لایا. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. باہر جاؤں گا تو کچھ کروں گا, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. دیش اپنے دیا واللہ نہ لو, او پائیا تم بے لالا کھائیے. آمی غیر ملک دے باغا اندر میوے کھان نہ جائیے. آ اس مٹی کو سونا بنا, آ جا چھوڑ دنیا داروں کے پیچھے بھاگنا, چھوڑ فراڈ کے پیچھے بھاگنا, چھوڑ دھوکے کے پیچھے بھاگنا. آ جا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ فرماتا ہے دنیا دار تجھے سوچ سمجھ کے دیں گے, میرے محبوب کے در کا گدھا بن کے آ, میں تجھے بغیر حساب کتاب ہی عطا فرما دوں گا, میں تجھے بغیر حساب کتاب عطا فرماؤں گا. نبی کا جو غلام ہے, نبی کا جو غلام ہے. سب سے پہلا پیغام جوان یاد رکھے, حج کے بعد اصلاح معاشرہ کانفرنس سے اٹھنا تو سوچنا میں دھوکے والی روزی نہیں کھاؤں گا, میں جھوٹ والی روزی نہیں کھاؤں گا. میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں سچ بولا کرو. ارے میں نے تو سنا ہے دکان پہ مال اچھا ہو, بولنے والا سچا ہو تو لوگ کہتے ہیں 10 روپے زیادہ دینا بھی ہمارے لیے بہتر ہے.
वहां जाके सौदा लेना है। तू सच्चाई की बोली बोल, तू सच्ची बात कर। पूरी दुनिया का काफिर कहता है मुसलमान झूठ बोलता है, धोखा देता है, छोड़, आजा सच बोलना शुरू कर दे, दरे रसूल पे झुकना शुरू कर दे, अल्लाह तुझे बेहिसाब ही अता फरमा देगा। एक तो सबसे पहली बात, अमीर लोग गरीबों की तहकीक करना छोड़ दे। और दूसरा, गरीब मेरे दोस्त, ये हदीस में दर्जनों बार सुनाता हूं, फिर सुन लो और बांध लो। एक है अल्लाह वालों से बात करना, वो और है, एक है दुनियादारों से बात करना, वो और है। सुन मेरे हबीब ने क्या फरमाया, फरमाया दुनियादारों से अपने दुख ना शेयर करना, अमीरों के सामने दुख ना खोलना। मेरे हबीब ने फरमाया तू दुनियादारों के सामने मांगेगा तो अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया रात की तन्हाई में 2 नफल पढ़ के रो के अपने रब रसूल को दुखड़े सुनाना, फरमाया अल्लाह तुझे बड़ी जल्दी हर चीज अता फरमा देगा। आजा आजा, अब अल्लाह रसूल से बात करेंगे, अब अल्लाह वालों से बात करेंगे, छोड़ दे दुनियादारों के पीछे भागना। ये नहीं तेरे मसले हल करेंगे, तेरे मसले जब भी हल होंगे गुंबद खजरा वाले नबी की बरकत से हल होंगे। मरने की तरफ देख और न जीने की तरफ देख, जब भी चोट लगे दिल पर तू मदीने की तरफ देख। आजा, अब हुजूर वाला हो जा, अब महबूब वाला हो जा, अब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो कर। बातें मुख्तसर करके अर्ज करता हूं, आगे बढ़ता हूं। रिज्क कभी भी हराम नहीं खाना, तो जो है आप हजरात की बड़ी जरूरी बात, रिज्क हलाल, रिज्क मैं वो बात मैंने कहा कि बात नहीं कोई नहीं, बस मिशन को मुनज़्ज़म करना है। अब हमने ना इन चीजों को मुनज़्ज़म करना है। सदर जॉनसन है, एक अमेरिका का सदर गुजरा है, वो पाकिस्तान बनने से पहले आया यहाँ हिंदुस्तान, तो उसने ना कराची के क्लिफ्टन पर एक मजदूर को मछलियां पकड़ते देखा रात के वक्त। मोहम्मद बशीर सारबान नाम था, बुला के कहने लगा भाई तू रात को मछलियां, तर्जुमान के जरिए बात हो, रात को मछलियां पकड़ रहा है। कहने लगा बच्चे ज्यादा हैं, दिन की कमाई से गुजारा नहीं होता। तो सदर साहब कहते हैं मैंने कह दिया चोरी कर लिया कर रात को। कहने लगा चोरी नहीं कर सकता, चोरी करने से मेरे नबी ने मना फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं इसको उठाओ भाई, ये तो बड़ा कीमती आदमी है, चलो अमेरिका ले चले। सदर कहता है अमेरिका ले गया, महीना मैंने रखा, बड़ी खिदमत की, वो मुतालबा कोई नहीं करता, सादा आदमी। मैं कहता सोफे पे बैठ जा तो जूतों समेत ही चढ़ जाता, रोटी देता तो कपड़े सारे भर लेता। महीने के बाद मैंने पूछा, मैंने कहा यार बशीर कोई बात कर, कोई बात तो कर मेरे साथ, कुछ कह तो सही। कहने लगा कुछ भी नहीं जनाब, मैंने क्या कहना। कहने लगे तू जितने पैसे कहता है तेरे बैंक में ट्रांसफर कर, नौकरी तू कहता है मैं इंडिया गवर्नमेंट से कह के आला दिला देता हूं, कुछ कह तो सही। कहते तामत समेट के बैठ गया, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे सारा कुछ कर सकते हो? मैंने कहा हाँ। कहने लगा मदीने का फेरा लग सकता है? और मेरा कोई मदीने का फेरा लग सकता है? मरने की तरफ देख और न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पर तो मदीने की तरफ देख। सदर जॉनसन कहने लगा सऊदी गवर्नमेंट से मुझे दिखाओ तो सही मुस्तफा के मदीने में है क्या, जिन्नू वेख के डर दी अखियां ने, जिन्नू वेख के ठरदा सीना है, और अब्बा तेरी सारी खुदाई चेक की ते शहर मदीना है क्या। सऊदी गवर्नमेंट कहने लगी गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। सारी जिंदगी उसने तस्वीरें मदीने की लगाए रखी। वकार से जीना सीख, वकार से जीना सीख, छोड़ गैरों की तरफ देखना मेरे दोस्त, और तू रिस्क हराम की तरफ कभी तवज्जो ना कर। मेरे नबी पाक ने फरमाया है, हुजूर फरमाते हैं एक आदमी दुआ मांगता है रो रो के, पर अल्लाह कबूल नहीं करता। हुजूर क्यों? फरमाया हराम पीता है, हराम खाता है, हराम के कपड़े पहनता है, इतना मर्जी रोए अल्लाह कबूल नहीं करेगा। सूद चाट गया है मिल्लत को, चाट गया। छोड़। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 30 बार मां से जिना करने से ज्यादा बुरा है सूद का 1 पैसा लेना देना, इतना बड़ा जुर्म। और कुरान कहता है अगर सूद नहीं छोड़ना तो फज़नु बिहर्ब मिनल्लाहि व रसूलिही, फिर रब रसूल से जंग करने को तैयार हो जाओ। है ताकत अल्लाह रसूल से लड़ने की, है कुव्वत अल्लाह रसूल से लड़ने की,
जब करोड़ों रुपया हमारे पास है तो क्यों हम बैंक की तरफ तवज्जो करते, क्यों नहीं डरते रब करीम से? इतनी मिलने कहां लेकर के जाए? जिन्ना ली तू पाप कमाए किथे नहीं हो तेरे कर दे। रिज़्क़े हराम क्यों मुसलमान के मुंह को लग गया है? बैंकों में तमाशा बन गया है, हर तरफ हराम का बोलबाला है। एक जगह मुझे जाना था तो फैक्ट्री के मालिक साहब मुझे कहने लगे, मौलाना मैंने सुना है आप हर बात ही कह देते हैं, यहां सूद के बारे में बात ना करना, हमारे सब लोगों का काम चलता है, मजबूरियां हैं। मैंने कहा अगर सूद लेना तेरी मजबूरी है तो सूद के खिलाफ बात करना मेरी मजबूरी है। सूद के खिलाफ ने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। मैं ज़हर हलाल को कभी कह न सका कंद, कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक। मैंने कहा कैसे छोड़ दूं? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहे मेरी जंग है उससे जो सूद लेता देता है। कुरान कहे अल्लाह रसूल की जंग है, और हम धंधा करते फिरे। क्यों बगोयम ब मुसलमानम बलरजम, तू बता फिर तू किसका कलमा पढ़ता है, बता फिर किस रब के सामने झुकता है? ढोंग है ये नमाज है? ये क्या हमने बना रखा है? अज भी कीती जांदे हो, नाल लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा ते भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, एवें टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं, दुम्बे कीती जांदे हो, तुसी फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीति जांदे हो, दसो ते सही बुल्ले नूए की कुछ कीती जांदे हो। एक तरफा आधा तीतर और आधा बटेर ना बन। आला हज़रत फरमाते इन्हें जाना तो फिर इन्हें ही माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से ये जंग है इस्लाह मुआशरा में। ये हमारा तीसरा नुक्ता ये है कि हम इस सूदी मुआशरे के खिलाफ, अब तो सदर साहब भी कहते हैं मौलवी गुंजाइश निकाल ले। ओ खुदा के बंदे, हो सकता है मेरी तरह का कोई मौलवी पैसे लेके फतवा दे ही दे, लेकिन मेरे कहने से, मेरे गलत बात करने से वो बात जायज थोड़ी हो जाएगी। मरना है, कब्र में जाना है, बड़ी जल्दी वक्त आने वाला है। बचो उस चीज से जिसे अल्लाह रसूल ने मना फरमाया है। फिर मैं बड़ी दर्द के साथ चौथी बात छेड़ने जा रहा हूं। बड़े दर्द के साथ खूबसूरत जवान, पढ़ा लिखा जवान, 4 बच्चों का बाप, 3 बेटियों का बाप, मां की आरजुओं का मस्कन, बाप की आंखों का तारा, थोड़े से पैसों के लिए किसी ने नशे पे लगा दिया। चाट गया मेरी मिल्लत को नशा, चाट गया। मैं आ रहा था एक दफ़ा लाहौर से गुजरने वाला, तो मेरे साथ बच्चा मोहब्बत के साथ एक नशई के सामने उसने ज़ोर से ब्रेक लगाई, हारन दिया। मुझे कहने लगा हज़रत जी देखना ये गिर जाएगा। मैंने कहा ना यार, तू कभी उस बाप से जाके पूछ जिसका बेटा नशा करता है, और कभी उस माँ से जाके पूछ, उस माँ से कभी पूछ जिसका बेटा नशई है, और कभी खड़ा करके पूछना उस बेटे से जिसका बाप नशा करता है। वो बच्चे और वो बच्चियां जिनके बाप नशे में लग गए, वो यतीमों जैसी जिंदगी गुजारते, वो दूसरों के उतरे हुए कपड़े पहनते। वो बेटी, उसकी क्या गलती थी? जालिमों ने, नशा बेचने वालों ने चंद पैसों के लिए बाप नशे ही कर दिया। कहते इस बच्ची का रिश्ता नहीं लेंगे, इसका बाप नशा करता है। मुझे बताए मिल्लत का सरबराह, और मुझे बताए ये मुआशरा कि वो जो नशे पे लगा हुआ बाप है, जिसकी बीवी खामंद के होते हुए भी बेवा की जिंदगी गुजार रही है, वो पूछे, बताया जाए हमें कि ये नशा किधर से आया, इन नौजवानों के गले तक ये नशा किसने पहुंचाया। मेरे अजीजों, क्या मैं अर्ज करूं, इतने खूबसूरत जवान, कितने घर उजड़े, कितनी माएँ रोज रोती हैं। कोई पीर साहब को ऐसा तावीज़ मिले मेरा बेटा नशा छोड़ जाए, वो बीबी वो बेचारी मांग के खाती है, इसका खामन नशा करता है। नशे के खिलाफ जिहाद की ज़रूरत है, हमें उठना है, हमें मैदान में निकलना है। ये देखो, मैं हाथ बांध के बुजुर्गों से कहता हूँ, खुदारा सिगरेट भी छोड़ दो यार, सिगरेट भी छोड़ दो। अगरचे इसका हराम का हुक्म नहीं, पर इसे भी छोड़ दो।
اب ہم نے اپنے بچوں کو اس ظلم سے باہر نکالنا ہے. نشہ کرنا, شراب پینا. ہم شراب, اور میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا, ایک شرابی مر گیا شراب کے نشے میں. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھنے سے میرے محبوب علیہ السلام نے اعراض فرمایا, اور حضور نے فرمایا قیامت میں جب یہ اٹھے گا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آئے گی. حضور فرماتے ہیں شراب لانے والا, دینے والا, بیچنے والا, خریدنے والا, سودا کرانے والا, برتن مہیا کرنے والا, شراب کے لیے جگہ دینے والا, شراب کے والے سے کوئی بھی کردار کرنے والا, میرے نبی پاک فرماتے ہیں یہ لعنتی ہیں سارے, ان پر خدا کی لعنت, فرشتوں کی لعنت. حضور فرماتے ہیں میری بھی لعنت. کتنا نشہ. اور حاجی صاحب یاد رکھ, اگر مہندی کی فنکشن پر تیری مجلس, تیری حویلی کے اندر نشہ چلتا ہے, شراب کی بوتلیں کھٹکتی ہیں, تو جتنے مجرم پینے والے ہیں اتنا ہی جگہ دینے والا ہے, جتنے ظالم یہ دھندا کرنے والے ہیں اتنا ہی پتہ ہونے کے باوجود نہ روکنے والا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب, ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے, اور فرمایا ہر شراب حرام ہے, ہر شراب حرام ہے, ہر نشے والی چیز حرام, ہر شراب حرام. فرمایا شراب تو برائیوں کی جڑ ہے, نشہ برائیوں کا امام ہے. جب نشہ کرتا ہے تو سارے جرم کرتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا. جاگ رہے ہیں آپ حضرات, خاص توجہ فرمائی. فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, اس کو ایک عورت کہنے لگی میرے ساتھ منہ کالا کر. اس نے کہا میں پاک صاف ہوں, میں یہ گندا فعل نہیں کرتا. کہا میرے ساتھ منہ کالا کر, میں نہیں کرتا. اس نے کہا اچھا یہ خنزیر ہے, اس کا گوشت کھا. اس نے کہا میں یہ ظلم نہیں کرتا. اس نے کہا یہ بچہ اس کو قتل کر دے. کہا یہ بچہ اس کو قتل کر دے. کہا میں یہ گوشت نہیں, یہ حرام فعل نہیں کرتا, قتل کرنے والا. اس نے کہا شراب پی لے. کہنے لگا میں یہ بھی نہیں کرتا. تلوار اٹھا لی. کہنے لگی ایک گناہ تو تجھے کرنا پڑے گا, یا تو زنا کرے گا, یا تو قتل کرے گا, یا خنزیر کا گوشت کھائے گا, یا تو شراب پیے گا, ایک کام تو کرنا پڑے گا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے شراب پی لی. فرمایا جب شراب پی لی تو پھر اس نے خنزیر کا گوشت بھی کھایا. جب شراب پی لی تو پھر اس نے بچے کو قتل بھی کیا. جب شراب پی لیا تو اس عورت سے منہ بھی کالا کیا. فرمایا میرے محبوب نے میرے غلاموں نشے سے بچ جاؤ, شراب سے بچ جاؤ. فرمایا جب یہ آتی ہے تو باقی کے گناہ ساتھ لاتی ہے, جب یہ آتی ہے تو باقی کے جرم ساتھ لاتی ہے. خدا را ڈیرے والوں, حویلی والوں, علاقے والوں, قبیلے والوں, اس جرم سے بچ جانا, اس زیادتی سے بچ جانا. نشہ 44% نوجوان, 44% میری ملت کا جوان اس نشے کا عادی ہے. کون لے گیا ہے اس کو اس دروازے تک, کون لے گیا ہے؟ حکومت توجہ نہیں کرتی تو کہ ہم لوگ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں چھیننا ہے اپنے جوانوں سے یہ ظلم. ہمیں بچیوں کو یتیم ہونے سے بچانا ہے, ہمیں بیٹیوں کو بیوہ ہونے سے بچانا ہے, ہمیں ماؤں کو لاوارث ہونے سے بچانا ہے, اس نشے کی لعنت سے بچانا ہے. اور ہم لوگوں نے ان لوگوں کو معاشرے سے کاٹ دیا ہے, نشئی کو معاشرے سے کاٹ دیا ہے. اسے کاٹو نہ. حضرت نعمان بن عبداللہ بڑے پیارے صحابی تھے. ایک دن غلطی سے شراب پی بیٹھے, در رسول پہ آئے, اور کوئی پکڑ کے نہیں لایا, خود آئے. میرے نبی پاک نے ضمیر بیدار کر دیے تھے. ان کو درے مار کے غلطی نہیں منوانا پڑتی تھی, وہ مان جاتے تھے. انہیں رات نیند نہیں آتی تھی گناہ کر کے, خود حاضر ہوئے. یا رسول اللہ غلطی ہو گئی. فرمایا سونگو اس کے منہ کو. جب منہ کو سونگا تو بدبو آ رہی تھی. فرمایا باہر لے جاؤ, اس کو کوڑے مارو. صحابہ کہتے ہیں انہیں کوڑے مارے جا رہے تھے, اور نبی پاک اندر بے چینی سے ٹہل رہے تھے, بے چینی سے ٹہل رہے تھے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نے کہا حضور آپ اس لعنتی کے لیے بے چین ہیں جس نے شراب پی لی. ہم تو کہتے ہیں نا نشئی میرا لگتا ہی کچھ نہیں, اس لیے معاشرے سے کاٹ ڈالتے. کاٹا نہیں میرے نبی پاک نے, حضور نے نشہ چھڑایا ہے. میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا چپ کر, اسے لعنتی نہ کہنا. غلطی ہو گئی تو کیا ہوا, بھول گیا تو کیا ہوا,
जुर्म हो गया तो क्या हुआ? फरमाया उससे गलती हो गई है, वरना वो खुदा से भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफा से भी प्यार करता है। फरमाया हम उसको हुजूर के साथ बैठा हुआ दे, इनको मुआशरे से काटो ना, इनको काट करके फेंको ना, इन्हें जहाज कह के धुतकारो ना। ये किसी बाप की आंखों के तारे हैं, ये किसी मां के राज दुलारे हैं, ये किसी एक शख्स का नशई बेटा इंतकाल कर गया। मैं ताजियत करने गया तो मैंने जाके फातिहा पढ़ी तो मुझे वालिद रोने लगे मेरे गले से लग के, और मुझे कहने लगे हजरत साहब लोग तो मेरे बेटे की ताजियत नहीं करते, मुझसे अफसोस नहीं करते, कहते हैं वो कुछ नहीं करता था, उसकी शिकायतें और उलम में ही आती थीं, पर मेरा बेटा तो था ना, मेरे जिगर का तो टुकड़ा था ना, आता जाता मुझे नजर तो आता था ना। मेरी पोतियां पहले इतना नहीं रोती थी जितना अब तड़पती हैं, मेरी बहू बेवा तो आज ही हुई है ना। मेरे दोस्त कितने लोग हैं जो इस जुल्म का शिकार हैं। हम जिहाद करेंगे, हम पकड़ करके फेंकेंगे वो उन हाथों को जो नशे की तरफ मेरी मिल्लत के जवान को ला रहे हैं। खुदारा आप उठो, अब इस जिहाद के अंदर एक दूसरे से ताउन करो और नौजवानों को खींच करके वापस लाओ। पांचवी बात पंजतन की निस्बत से, अब पांचवी बात सुनो। एक नशा और है जो मेरी मिल्लत के जवान को दिया जा रहा है, एक जुर्म और है, एक ज्यादती और हो रही है मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरी मिल्लत के जवानों के साथ। वो है बेहयाई का नशा, वो है उरियानी और फहाशी का नशा, वो है मेरे दोस्तों इश्के मजाजी की लानत का नशा। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हमें पता है वो टेलीफोन भी करता है, हमें पता है वो गंदे मैसेज भी करता है, हमें खबर है वो कई बुराइयों के अंदर मुब्तला हो गया है, हम जानते हैं वो कई किस्म के मिसाइल का शिकार है, लेकिन उसका हाथ कौन पकड़े? तो नशा है। जब आग जलती है तो मेरे दोस्त अगर घी पड़ा हो तो वो ढलता है। अगर नौजवान के हाथ में मोबाइल आएगा और उसको पता होगा कि मुझे छुपने की जगह भी मिल रही है, तो मेरे दोस्त वो तो बेहयाई करेगा। थोड़े दिन पहले एक दोस्त झगड़ने लगे गली में कुछ लोगों से, मुझे मालूमात हुई तो मैंने बुलाया, मैंने कहा क्या झगड़ा हो गया? कहने लगे ये मेरी गली से गुजर रहे थे लड़का और लड़की और गंदी हरकतें कर रहे थे, इनको शर्म नहीं आती? हमें ये गैरतमंदी नहीं समझते? गली से गुजरते हुए बेगैरती करते, एक दूसरे को इशारे करते। मैंने उनको लड़ाई से रोका, ठंडा किया और फिर मैंने बिठा लिया। मैंने कहा नाराज ना होना, तो मेरा दोस्त है, तुझे कड़वी गोली दे के शिफा करना मेरा हक बनता है। मैंने कहा एक मुझे बात तो बता, गली के बाहर को लड़का लड़की हरकत करें तो वो तो बेगैरती हुई, और अगर बेडरूम के अंदर टीवी पे ये काम हो तो, अगर मोबाइल के अंदर ये हो तो फिर तेरी मेरी गैरत किधर गई? फिर तू और मैं कहां खड़े होते? बता ना। जब घर के अंदर हमारी चार दीवारी के अंदर दरवाजे पे तो तू गैरतमंद बन गया, मैं मोहल्ले में नहीं करने दूंगा, मैं गली में नहीं करने दूंगा। और क्या उस वक्त भी तूने मोबाइल तोड़ा है जब तेरे मोबाइल के अंदर ये गंद होता है? क्या उस वक्त भी तूने एलसीडी तोड़ी है? क्या कभी किसी तूने ला करके टीवी को जमीन पे पटका है कि ये गंद है, मैं गैरतमंद हूं, मैं ये बेगैरती नहीं होने दूंगा? उस वक्त गैरत कहां जाती है? उस वक्त हम क्या, उस वक्त हमारे अंदर ये जज्बा नहीं होता? सुन, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नजर शैतान के तीरों में से पहला तीर है। एक नौजवान ने कहा था या रसूलल्लाह मुझे नमाज में लज्जत नहीं मिलती। मेरे हबीब ने फरमाया तो अपनी आंख को पाक कर ले, अल्लाह तेरी नमाज में लज्जत पैदा फरमा देगा। आंख को पाक कर ले। और मेरी मिल्लत की बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएं, सुन ले, इनको घर के अंदर रहेंगी तो बाइज्जत रहेंगी। हुकूक निस्वा का बिल हो या कोई और तमाशा हो, याद रख जितना मर्जी आगे निकल जा और जितनी मर्जी तू एंकर पर्सनों की बातें सुन ले, तुझे इज्जत अगर दे सकते हैं तो सैयदा आयशा के सर के ताज ही दे सकते हैं, और तुझे वकार मिलेगा तो सैयदा फातिमा के बाबा के पास से मिलेगा। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था बेटियों घर में ठहरी रहना, बेटियों घर के अंदर रहना। फरमाया जब तुम घर से निकलोगी
اور تمہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شیطان ضرور دیکھے گا، اور تمہیں کوئی تاڑے نہ تاڑے شیطان ضرور تاڑے گا۔ بن سور کے اندر رہو۔ یاد رکھے اسلام صرف گناہ سے منع نہیں کرتا، اسباب گناہ سے بھی منع کرتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کا علاج یہ فرمایا تیری نظر بھی نہیں بہکنی چاہیے، اور جتنا پردہ مرد کرے گا اتنا عورت بھی کرے گی۔ میری بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں عبداللہ ابن مکتوم نابینا سے ابھی آئے تھے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آتے انہیں دیکھا تو فرمایا ام سلمہ پردہ کرو۔ عرض کی حضور وہ تو نابینا ہے۔ فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، تم تو بینا ہو نا، آنکھ نیچی کرو، جھکا لو شرم سے۔ اگر مصطفیٰ کی ازواج پر پردہ ضروری ہے تو میری تیری بیوی پر پردہ ضروری کیوں نہیں؟ اگر رسول اللہ کی بیٹی پر پردہ ضروری ہے تو میری تیری بیٹی پر پردہ کیوں ضروری نہیں؟ آج کو ایجوکیشن کے نام پر، عورت کو خود مختار بنانے کے نام پر عورت کو، اور عورت یاد رکھے باہر جا کے پیسہ کما کے لانے میں اس کی عزت نہیں، بختیار کاکی کی ماں بننے میں اس کی عزت ہے، فرید الدین کو دودھ پلانے میں اس کی عزت ہے، احمد رضا بریلوی تعمیر کرنے میں اس کی عزت ہے، غوث اعظم جیلانی جیسا شہزادہ بنانے میں اس کی عزت ہے۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، بڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کیے ہی جاؤں غرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، کیے ہی جاؤں غرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، جو دل سے ہے مائل پیغمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، جو دل سے ہے مائل پیغمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، کہ ہر دم اس بے
नवा के लब पर दुरूद होगा, सलाम होगा, दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा, दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम